اور میدان جنگ کا چناؤ ہو رہا ہے اور ایک نئے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. جس جنگ میں ایک دفعہ پھر پختون قوم سمیت بلوچ قوم تباہ اور برباد ہو جائیں گے اور دنیا کی طاقتور ممالک اپنے طاقت کے نشے ہمارے بچوں پہ اتار کے آگے جائیں گے. نیشنل ایکشن پلان سے بہت آگے بات چلی گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کو اور یہ جو ریاست کے کرتا درتا ادارے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ ان حالات سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں, لیکن پہلے والے اتنے خراب نہیں تھے جتنے خراب آنے والے ہیں. لہذا یہی سنجیدگی ہے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں, لیکن یہی سب کچھ ہم سامنے دیکھ بھی رہے ہیں. دی یو سوال کو پر دیو نہیں, وہ علیحدہ ہے. ہمارا پلان ہے اور اس کو فائنلائز کریں. ہم 1 تاریخ کو جو ہے ادھر جا رہے ہیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر, اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں 5 تاریخ کو ہوگا. لاسٹ میرا ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ اگر ان کیس گورنر راج کرتا ہے اے این پی اس سیٹ اپ کا حصہ بنے گی کہ نہیں؟ قبل از وقت بہت پہلے پوچھ رہے ہو, پھر اگر گورنر صاحب ہم کو ہماری ضرورت ہو, اور میں پھر کہوں گا کہ ذاتی اختیار یا ذاتی لالچ کے لیے نہیں, اس قوم اور اس صوبے کے لیے اور اس زمین کے لیے ہماری ضرورت جس کو بھی ہو, ہم نے اپنے سینے پیش کیے ہیں. یہ کیا سوال ہے کہ گورنر راج اگر فرض کیا نافذ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ ناراض نہیں ہوں گے جن کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جیلوں سے نکالا, ٹھیک ہے, ان کو راستہ دیا, تو پھر اس کے نتیجے میں تو امن و امان مزید خراب ہوگا, وہ پورا پلان چوپٹ ہو جائے گا. تھینک یو. ساتھ دیتی ہے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ہم جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں اس صوبے کے امن کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت دوبارہ یہ صوبہ جس طریقے سے آگ میں دھکیلا جا رہا ہے, ایک نیا میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے ایک نئی جنگ کا, اس کو کسی طریقے سے ہماری کوشش ہوگی, ہم تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوگی کہ اس کو جو ہے ہم جو ہے اس آگ کو بجھائیں اور ایک روڈ میپ ہم ان کے حوالے نہ کریں, کیونکہ انہوں نے تو صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. لہٰذا یہاں پر میں وفاقی حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس صوبے میں دلچسپی لیں. کم از کم یہ صوبہ جو ہے, یہ اگر وفاق کے نیچے 4 صوبے ہوتے ہیں, گلگت بلتستان بھی اور کشمیر بھی ہے, لیکن ہمیں جو ہے اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اس صوبے میں اور جماعتیں بھی ہیں, اور ہم وفاق سے کہیں گے کہ اس پہ بھی کم از کم جو ہے, اگر صوبائی حکومت نے یہ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بھی یہ صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دے. ان کے بھی یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, ترقیاتی کام ہیں, ہم نے جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ امن سے بھی کرنا ہے, ہم نے ترقیاتی کاموں سے بھی کرنا ہے, ہم نے قلم سے بھی کرنا ہے, ہم نے ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے, جس کے لیے ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے جدوجہد کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے. شکریہ. گورنر صاحب, آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں جو حالات ہیں یہاں پر صوبے میں امن و امان کی بھی حالات ہیں, دہشت گردی بھی ہے, صوبائی حکومت یہاں سے جا کر وفاق پر چڑھائی بھی کرتی ہے, تو ہم نے یہ بازگشت سنی ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ لوگوں کے مابین, کوئی مشاورت ہوئی؟ آپ نے اپنے الفاظ میں بھی یہ کہا کہ وفاق ادھر انٹرسٹ لے, اس طرف دیکھیں تو یہ اس طرف تو اشارہ نہیں ہے کہ دیکھیں, پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں. ہم نے وفاق اس حوالے سے دیا کہ یہ امن و امان پہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ یہاں پر انٹیریئر منسٹر صاحب کے اپنا ایک رول ہے, اس میں جو ہے دیکھیں
وہ کر سکتے ہیں. باقی انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ وفاقی اداروں کے ترقیاتی کام، چاہے وہ اس NHA کے حوالے سے ہوں، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہوں، چاہے واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ہوں، چاہے باقی جو بھی مرکزی ادارے یہاں پر ہیں اس کے حوالے سے ہو. اور سب سے مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. پہلے تو لوگ کام مانگتے تھے کہ کام کریں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں امن کے حوالے سے بھی، اس حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی ہے، آپ کی ٹی وی چینلز پہ کل سے اس پہ بھرمار لگی ہوئی ہے کہ کوئی شاید کوئی گورنر راج لگ رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے. ابھی تک مجھے اس چیز کی امی نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے اور احمد ولی صاحب نے بھی غالباً ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. ایسا چیز ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ تو کم از کم ڈسکس نہیں ہوئی. پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں تو وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں. لہٰذا ابھی تک میرے ساتھ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. آپس میں اگر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے تو ایک ایڈ کروں آپ کے لیے کوشچن کہ یہ 3 باتیں چل رہی ہے میڈیا پر، گورنر راج اور تحریک انصاف پر پابندی، وہ اسمبلیوں سے ایک میں موو ہوئی ہے، پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن موو ہوئی ہے، بلوچستان سے پاس ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو عوامی نیشنل پارٹی سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جو بات ہوئی، ہماری آج کی بیٹھک یا آج کا جو بھی مسائل پہ بات چیت ہے اس میں ذاتی اختیار یا ذاتی کرسیاں یا ذاتی لالچوں کے لیے ہم بالکل قطعاً نہیں بیٹھے. آج تو ہم اتنے ایک سنجیدہ مسئلے پہ بیٹھے ہیں کہ ہم ادھر قوم کے سروں پہ سودا بازیاں ہو رہی ہیں، ادھر گاؤں گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے، ادھر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. اور اس کو بھی اگر ہم سنجیدہ نہ لیں تو پھر میرے خیال میں ہم میں اور جن کو پختونخوا کی حکومت سونپی گئی ہے، ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں بچتا. ہم عہدوں کے یا اختیار کے، ذاتی اختیار کے لالچی نہیں ہے. ہاں، ہم نے آج بیٹھ کے قوم کے اختیار کی بات کی ہے کہ ہم اپنے پختون قوم کے اختیارات کیسے پختون قوم کو لا کے دیں. ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں جس پہ 18 امنڈمنٹ کے بعد پختون قوم کا حق ہے، جس طرح گورنر صاحب نے بولا، وہ ہم کس طرح ہم بیٹھیں اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر کے ہم پھر متفق ہو کے وفاقی حکومت کے پاس جائیں اور اپنے صوبے کے جو حقائق ہے، حق ہے یا جو اختیارات ہیں وہ لیں. جہاں تک بات رہی PTI کو بین کرنے کی، تو بلوچستان اسمبلی میں میرے ممبرز ہیں اور انہوں نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. PTI کا جو کردار ہے روز اول سے غیر جمہوری، غیر سیاسی، بلکہ کسی نہ کسی کو باپ بنا کے اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ میں وہ کسی کو بھی باپ بنا کے کرسی پہ بیٹھنے کو تیار ہے. وہ غیر جمہوری، غیر سیاسی، ان کا رویے غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں ہر وہ تنظیم جو غیر جمہوری ہو، غیر سیاسی ہو یا تشدد کی طرف اس کی ذہن سازی ہو، ان پہ بین کرنا چاہیے. وہ PTI ہو، وہ TLP ہو یا اور ایسی جماعتیں ہوں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو بار بار ملک کو اپنی ذاتی انا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ گند ہے، میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ گند ہے، اور اب بھی کہتا ہوں کہ اس گند کو ٹھکانے لگا لو. احمد ولی خان صاحب، آپ ابھی بہت بڑا بیان دے رہے ہیں، اپنی پالیسی آپ یہ موجودہ حالات کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں، تو آپ کلیئر کٹ یہ جو ابھی کیا ہے تحریک انصاف نے اسلام آباد میں، اس کی بنا پر ان کو بین ہونا چاہیے. صرف اس کی بنا پہ نہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے 9 مئی کو جو ہوا ہے، آپ دیکھیں یہ وہ حرکات ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے ساتھ یہ کرے گا یا کوئی دشمن ملک ہمارے ساتھ یہ کرے گا. یہ تو کوئی بھی ریاست دیکھ لے اور یا کسی بھی ریاست میں اگر یہ عمل چلتا ہو یا برداشت کیا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے. یہ تو کرسی کے پجاری اتنے ہوس میں کہ اپنے اداروں پہ حملے کرو، اپنے ہر جگہ پہ حملے کرو. ان کو وہ صاف کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے پاکستان مقدم نہیں، ہمارے لیے عمران مقدم ہے. تو ایسی چیزیں کہاں چل سکتی ہیں؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے.
بلکہ یہ ہم نے پہلے بھی ایسی باتیں کی ہے. پی ٹی آئی اگر نہیں کوئی اور جماعتیں اگر نکلی ہیں اور انہوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھایا ہے اور انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے. گورنر صاحب صوبے کا ایک علاقہ ہے جو کورم میں کئی روز سے جنگ جاری. آپ وفاق کا نمائندہ ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں امن کے لیے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہم نے سب دیے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہوتے ہیں. اب کورم میں جو صورتحال ہیں ہم نے اس کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ساجد توری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ فارمر ایم این اے ہیں, کئی دفعہ بنے ہیں, منسٹر بھی رہے ہیں, اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں خود پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن لے کر ہم ادھر بھی جا رہے ہیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہو, لیکن آج تک ہمارے چیف سیکرٹری آف دی پروونس ایک دن بھی وہاں پر نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھے ہیں. وہاں پہ دیکھیں پشتونوں کی روایت ہوتی ہیں, آپ جب وہاں پر جاتے ہیں جرگہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کچھ آدھے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں. لیکن آج آپ سیریسنس دیکھیں کہ حکومت نے سرکاری افسران تو حکومت کے ماتحت ان کو بھیجا, ان کے پاس تو مسائل کا حل نہیں ہے, لیکن پولیٹیکلی انہوں نے کس کو بھیجا؟ ایک انفارمیشن کے جو ہمارے ایڈوائزر ان کو بھیجا جو ان کے پاس پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. حق تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک ڈیلیگیشن سی ایم صاحب لیڈ کر کے جاتے, اور اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر جاتے. آپ دیکھیں جب یہاں پر پی ٹی ایم کا مسئلہ آیا ہم سب اکٹھے بیٹھے, ہم نے مسئلے کا حل نکالا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کورم جا رہے ہیں یا ہم آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, میں سی ایم صاحب کو دعوت دیتا ہوں, ہم آفیشیلی بھی دعوت دیں گے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم اس صوبے کے مسئلے کا حل نکالیں. اب صوبے کے مسئلے کا امن کے لیے ہم یہاں پر جو بیٹھے ہم سب وہاں پر گئے تھے, سی ایم ہاؤس گئے تھے اپنے اختلافات بھلا کر امن کے حوالے سے. آج دوبارہ صوبے کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے صوبے میں امن ہونا چاہیے, اور خاص کر میرے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے حلقے میں جو ہمیشہ ہمارے جو ہے صوبائی صدر ہمارے جو ہیں اے این پی کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب اور گورنر صاحب کا اپنا گاؤں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ یرغمال ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم بیٹھیں, چاہے وہ ڈی خان ہو, چاہے ٹانک ہو, لکی ہو, بنو ہو, کرک ہو, کوہاٹ ہو یا کورم ہو یا جو بھی علاقہ ہو. آج جہاں پر بھی دہشت گردی ہے, امن و امان کی سچویشن ہے, ہم ایز اے پروونشل پریزیڈنٹ پی ٹی آئی اور چیف سیکرٹری آف دی پروونس سی ایم صاحب کو بھی آل پارٹیز میں دعوت دیتے ہیں, اور ہم کورم جاتے ہوئے بھی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم سب مل کر صوبے کے امن کی بات کریں ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر. آپ لوگوں نے پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت کی ہے بلوچستان کی, پابندی سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں ہم دیکھیں تو بہت سی تنظیموں پر پابندی ہے لیکن دوسرے ناموں کے ساتھ دوبارہ آ گئے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اگر اپنے ساتھ ایک پی لگا دے, پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی, تو حل کیا ہے؟ وہ تو بن چکی ہے, وہ تو ہے, پی ٹی آئی پی تو آلریڈی موجود ہے. ڈبل پی لگانا میرا اور آپ کا ایک بزرگ ہے, وہ اس کو بیچارے کو اس پی نے تباہ کر دیا ہے. دیکھیں بالکل یہ کوئی ایک قدم مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن اب ہر وہ قدم اٹھانا پڑے گا جو اس مسئلے کو حل کر دے. وہ مسئلہ جو ہم نے نہیں بنایا, وہ مسئلہ جو پختونخوا کے عوام نے نہیں بنایا, بلکہ یہ مسئلہ پختونخوا کے عوام پہ اس ریاست کا مسلط شدہ مسئلہ ہے, جس کو 12 سال سے ادھر مسلط کیا ہے. باقی پاکستان اپنا کام کر رہا ہے, ہمارا پختونخوا تو تباہ کر دیا انہوں نے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہر وہ اس مسئلے کے ساتھ میں کھڑا ہوں جس پہ یہ گند کو ٹھکانے لگایا جا سکے. تو اگر وہ یہ بات ہو یا اور بھی کوئی باتیں اگر ایسی ہو, میں آلریڈی شروع سے کہتا ہوں جس پہ یہ گند صفایا ہو سکے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ولی خان صاحب یہ بتائیں کہ جو گورنر صاحب نے ایک اسٹیپ اٹھا دیا کہ 5 تاریخ کو آل پارٹی کانفرنس ہوگی, لیکن بحیثیت ایک پختون نمائندہ, آپ سب سے بڑی نمائندگی جو ایم پی کو پختونوں کے حاصل ہے, آپ نے یہ اسٹیپ کیوں نہیں اٹھایا ابھی تک, اور آپ کیوں دیر سے؟ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, اور اب انہوں نے اٹھا لیے تو یہ بھی اچھی بات ہے. گورنر ہے صوبے کے, دونوں ہوسٹ کریں گے, اور ہم نے دیکھیں اے پی سی نہیں بلایا بالکل, لیکن عوامی نیشنل پارٹی پہلے دن سے کورم کے مسئلے میں مکمل ان ہے. ہم نے جرگہ بھی بنایا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور ہم ہر دفعہ اس میں, جیسے آپ نے بولا الحمدللہ اس وقت میں پختونوں کو قدر عوامی نیشنل پارٹی کا ہوتا ہے. جب پختون ایسے حالات میں ہوتے تو عوامی نیشنل پارٹی ان پختونوں کے لیے انشاءاللہ ہر وقت میدان میں. ہاں
APC हमने नहीं बोला है, बाकी जो किरदार है वो हमने अदा किया है और कर रहे हैं। गवर्नर साहब कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है तो उसमें सूबे गवर्नर राज के नफाज के हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पर सबने हिमायत की है। आप कह रहे हैं कि आपसे राबिता नहीं हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि जो कुरम के हालात हैं वो सूबे में गवर्नर राज के नफाज के लिए काफ़ी है? सर, इसके साथ मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्या आप गवर्नर राज लगाने का जो है हिमायत करते हैं? मेरे से पूछ रहे, मैं समझता हूँ गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ मसले का हल निकालो बाबा। क्या गवर्नर साहब कोई बॉलीवुड का एक्टर तो नहीं है कि उसको राज आ जाएगा तो वो अनिल कपूर जो एक दिन में सारे मसले हल कर लेता है, उस तरह तो नहीं हो सकता। हमारे बड़े बुनियादी मसले हैं और इन मसाइल का हल मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर राज में नहीं है। हाँ, इस वक्त जिद आना और वो पूरा हो जाएगा, PTI वालों को बाहर करके एक गवर्नर राज हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे, आगे क्या होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। जहाँ तक आपकी बात है, गवर्नर साहब बात कर लेंगे, लेकिन वो तो मीडिया पे बिल्कुल क्लियर आ गया है कि वफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला किया है और वज़ीर आज़म साहब ने उनसे मोहलत मांगी है कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके फिर फैसला करेंगे। बाकी तो हमारे साथ मेरे ख्याल में कोई ऐसा रब्ता किसी ने अभी तक किया है नहीं। लेकिन एक इसमें मैं बात बताऊं कि वफाक को भी इस चीज़ में संजीदा होना चाहिए कि अगर आप किसी के खिलाफ FIR काटते हैं, वहाँ पर सरकारी अमला को नुकसान होता है, D चौक पर जिस किस्म की चीज़ें हुई हैं, तो ये तीसरी दफ़ा आप हमारे जो है जिन लोगों ने किए उनको आप राय फरार दे देते हैं, एक ही रस्ते से वो जाते हैं। और ये देखा जाए कि वहाँ पर कौन से ऐसे लोग मौजूद हैं वफाक में जो इनको ऐसा रास्ता देते हैं और फिर अगली दफ़ा और उसको मजबूती से लेकर वापस लाते हैं और D चौक पर पहुँचाते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग यहाँ से आप इस रास्ते से जाएँ। और जहाँ पर आम शहरी जाते हैं तो उनकी 10 दफ़ा चेकिंग होती है और जहाँ पर ये लोग जाते हैं उस चेकिंग नहीं होती, घंटे बाद पता चलता है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। लिहाजा इसको भी देखना चाहिए कि अगर कानून है तो सब के लिए होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि हमेशा PTI के वर्कर पकड़े गए, अभी तक किसी लीडर की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मन अमल दरामद होना चाहिए। जब नेशनल एक्शन प्लान पे मन अमल दरामद होगा, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी मसाइल हल हो जाएंगे। जब तक आप नज़रिया ज़रूरत के तहत इस मुल्क को चलाएंगे, इस सूबे को चलाएंगे, तो मसाइल का हल नहीं है। तो नज़रिया ज़रूरत को मेहरबानी करें, हमें पैक कर देना चाहिए। हमें इस सूबे ने हमेशा जो है कुर्बानियाँ दी हैं, आज नहीं, आप यहाँ पे आपके मीडिया के दोस्तों ने कुर्बानियाँ दी है, सियासतदानों ने दी हैं, फ़ौज और पुलिस ने दी, यहाँ कर APS के बच्चों ने भी यहाँ पर अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन ये चीज़ें जो माजी में कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान में आग है, वो KP में आग चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में आ चुकी है। क्या ये आग आगे नहीं जा सकती है? खुदा न खास्ता ये हम नहीं चाहते कि आग आगे जाए। क्या डेर इस्माइल खान से बकर मियां वाली डेरा गाजी खान कोई बहुत दूर है? हम नहीं चाहते चीज़ हो, हम कहते इस आग को यहीं पे बुझा लिया जाए और हम सबको मिलकर इसके लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम जब इकट्ठे बैठे, हमने इसी पे बात पे मुतफिक हुए कि बाहर से किसी मसीहा ने नहीं आना, हम सब ने बैठ कर इस मसले का हल निकालना है। जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर आप हैं या हम हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठे मिलकर मसले करते हैं। मैं इसके साथ एक बात जोड़ता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल और आपका सवाल जिस तरफ है, देखें ये जो भी मसाइल है, पहले हम इस पे नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि बाय डिज़ाइन है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो फिर तो उन मसलों का हल नहीं है। लेकिन अगर ये बाय डिज़ाइन है और जो मैं समझ रहा हूँ कि है, और इस वक्त नई सबबंदियाँ हो रही है, मैं ये समझ रहा हूँ, और उस नई सबबंदियों के लिए मैदान के चुनाव हो रहे हैं।